اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ان سے پچھلی آیات میں، اس آیت سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی کچھ تکبر کا ذکر فرمایا تھا، مال و دولت کا ذکر فرمایا، دنیا کی زیب و زینت کا ذکر فرمایا۔ کفار مکہ نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو غریب مسکین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ اٹھا دیں تو ہمیں ٹائم الگ سے دیں، ہمارے پاس الگ سے مجلس قائم کریں تو پھر ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور ہماری وجہ سے اور بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے جی۔ تو ان کا یہ تکبر تھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہی تکبر ابلیس کے اندر بھی موجود تھا۔ انہوں نے ان مسکین فقراء صحابہ کو اپنے سے کمتر سمجھا، تو شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھا تھا، اس کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ تو انسانوں کو سمجھایا جا رہا کہ اپنے اندر سے یہ تکبر، یہ بڑائی نکال دو۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ وہ جنوں میں سے تھا، گویا کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس شیطان نے کیوں نہیں کیا؟ تو رب نے بتایا اس لیے کہ شیطان جنوں میں سے تھا۔ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن جن ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر جاتے ہیں۔ اس نے نافرمانی کی تو یہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ اگر فرشتوں میں سے ہوتا تو یہ نافرمانی نہ کرتا، چونکہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، تو کیا سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز ہے؟ یا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک ہوتا مطلقاً، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ نہ کرواتا۔ رب شرک تو نہیں کرواتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ سجدہ کرنا کب شرک ہوگا۔ فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے، عزت کے لیے فرشتوں سے کروایا، تو اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ یہ سجدہ کرنا شرک نہیں ہے۔ البتہ اسلام سے پہلے تو جائز تھا، مگر اسلام میں یہ بھی حرام ہے۔ کسی کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنا اسلام میں یہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے۔ یہ کام بھی اب آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ رہا سجدہ شرک، کہ وہ شرک کیا ہوتا ہے سجدہ کرنا؟ سجدہ شرک وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو معبود سمجھ کر عبادت کے لیے سجدہ کیا جائے۔ چونکہ رب کو معبود سمجھ کر عبادت کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اگر کسی اور کو معبود سمجھ کر سجدہ عبادت کے لیے کیا جائے گا تو وہ رب کے ساتھ شریک ہو جائے گا کہ یہ کیا، رب بھی معبود، یہ بھی معبود، رب کو بھی عبادت کا سجدہ، اس کو بھی عبادت کا سجدہ، تو یہ شرک ہو جائے گا جی۔ لیکن اگر کسی کو تعظیم کے لیے سجدہ کیا، رب کی عبادت کے لیے سجدہ کیا، تو یہ فرق ہو گیا کہ اس کو جو مخلوق میں سے جو سجدہ کیا گیا یہ تعظیم کے لیے تھا، ادب و احترام کے لیے تھا، اور اللہ کے لیے جو سجدہ تھا وہ عبادت کے لیے تھا، اس لیے یہ شرک نہ ہوا۔ فرق ہو گیا نا، فرق ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ماں باپ نے سجدہ کیا تھا، کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم کا، ادب و احترام کا، لہٰذا وہ شرک نہ ہوا۔ تو مطلقاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سجدہ کر دیا شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے، کسی کو سجدہ کر رہے ہیں تو وہ یقیناً مسلمان شرک نہیں کرتا۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتا۔ اگر پھر بھی وہ کسی کو سجدہ کر رہے تو یہ اس کا جاہلانہ پن ہے، کسی کے ادب و احترام کے لیے سجدہ کر رہے، یہ بھی حرام ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اللہ کو بھی جو سجدہ ہوگا وہ عبادت کا ہوگا، سجدہ عبادت۔ تو رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، اور تمام ان فرشتوں کے ساتھ یہ شیطان بھی تھا، یہ ان کا معلم تھا، انہی کے ساتھ رہتا تھا،
یہ بڑا عبادت گزار تھا، اس نے عبادت اتنی زیادہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام اتنا بڑھا دیا کہ فرشتوں کا بھی اس کو معلم بنا دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم کا اتنا درس دیا حتیٰ کہ میں قطب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ مطلب علم سیکھنا سکھانا یہ ایک اتنا عظیم عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کے مراتب کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بات آپ یہاں سیکھیں سنیں، کوئی بات اچھی لگے دل میں بیٹھ جائے، وہی جا کے آپ اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، اپنے دوست احباب کی محفل میں بھی سنائیں۔ یہ علم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہے، یہ رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تو شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اب رب کیا فرماتا ہے؟ سنیں جی، رب فرماتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو کیا تم اسے بناتے ہو اور اس کی ذریت کو اولیاء من دونی، میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو؟ شیطان وہ ہے جس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اب تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو جو رب کا نافرمان ہے۔ اگر ایسا کیا، وہ خود رب کا نافرمان ہے، تو جو اسے دوست بنائے گا اس کو بھی نافرمان ہی بنائے گا، اس کو بھی رب کا نافرمان بنا دے گا۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کو کیا ہی برا بدل ملا۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں انہوں نے شیطان سے دوستی گانٹھی، تو یہ اللہ کی طرف سے انہیں بہت برا بدلہ ملا ہے کہ رب کو چھوڑ کے تم شیطان کی طرف گئے تو جاؤ اسی کی طرف جاؤ۔ جو شیطان کا دوست بن گیا، کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا؟ یقین جانے شیطان کے دوست بننے والوں کو دنیا میں بھی لوگ شیطان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی زبان سے سنیں گے، کہیں گے یہ ہے ہی شیطان، یہ ہے ہی شیطان، یہ ہے ہی شیطان۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے، ایسی چیزوں سے دور رکھے جو شیطان کا دوست بننے پہ ابھارتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سامنے نہیں بٹھایا تھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کے بناتے وقت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان شیطانوں کو جب میں نے زمین و آسمان بنائے تو اس وقت ان کو سامنے نہیں بٹھایا تھا کہ تم میری مدد کرو زمین و آسمان بنانے میں، نہ میں نے ان سے مشورہ لیا تھا کہ زمین و آسمان کیسے بناؤں تو کس طرح بناؤں، اور نہ ہی جب ان کو پیدا کیا تو ان سے بھی مشورہ نہیں لیا تھا کہ تمہیں کیسے پیدا کروں۔ اچھا اب تمہیں پیدا کرنا ہے، تمہاری تخلیق ہونی ہے، سامنے بیٹھ کے بتاؤ ایسا بنانا ہے، ایسا بنانا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کوئی بھی کام کرنے میں کمزور نہیں ہے۔ اگلا جملہ سماعت فرمائیں جی، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ میری شان یہ ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو بناؤں، گمراہ کرنے والوں سے مدد حاصل کروں، گمراہوں سے، یہ میری شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے رب کائنات اپنے محبوب بندوں سے مدد حاصل کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، اس لیے کہ اس کے محبوب بندے ہیں۔ دیکھیں بارش رب برسا سکتا ہے، لیکن اس نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ رزق رب تقسیم کر سکتا ہے، لیکن اس نے میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ انسان کی روح رب قبض کر سکتا ہے، لیکن اس نے اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس لیے نہیں کہ رب روح کو نکالنے میں کمزور ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، رب نے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ سبحان۔ یوں ہی اولیاء اللہ، انبیاء اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ اگر ان کے ذمہ کوئی کام سپرد کرتا ہے تو ان کے محبوب ہونے کی وجہ سے، رب کے پیارے ہونے کی وجہ سے، نہ کہ رب کسی کام کے کرنے میں کمزور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شیطانوں کو یہ بھی نہیں سونپتا، فرمایا گمراہوں سے یہ مدد بھی نہیں لی جاتی۔ تو مدد دو طرح کی ہوئی، ایک تو یہ کہ کوئی کمزور ہو تو دوسرے کو مدد کے لیے پکارے، اور ایک یہ کہ کوئی اپنا بہت پیارا محبوب ہو تو بندہ اس کو اپنے کام میں شامل کرے کہ تم بھی یہ کام کرو۔ تو انبیاء اور اولیاء سے جو کام کروائے جاتے ہیں، دیکھیں نا، انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، اللہ نے انبیاء کے ذریعے مخلوق کو ہدایت دی۔ کیا وہ خود نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا، مگر اس نے انبیاء کو بھیجا کہ تم میرے پیارے بندے ہو، جاؤ میرا یہ کام تم کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
تو انبیاء اولیاء کے کام کرنا، ان کا مدد کرنا کچھ اور ہے، شیطانوں کو مدد کے لیے بلانا کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔